الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اپنے مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے مطابق، اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر درود و سلام کا نذرانہ ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، جنہوں نے بے کم و کاست اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور ان کے ساتھ خیر خواہی فرمائی۔ بالخصوص رب کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے دنیا جہان والوں کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اپنی وحی کا آخری ترجمان بنایا، جن کے شان اور مقام کو بہت ہی بلند فرمایا، جو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم اور امام الانبیاء جیسے عظیم القابات سے نوازے گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی کا عظیم الشان مقصد ہے، جسے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ عزیزان ملت، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا کی کوئی شے بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ تمام اشیاء کا خالق خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین ہے، جس کی ایک عظیم الشان صفت ہے الحکیم، حکمت والا۔ لہذا جب اس نے اپنے بندوں کی تخلیق کی، بڑی سے بڑی مخلوق ہو کہ چھوٹے سے چھوٹے جرات، کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی چیز اس کی تخلیق حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر مخلوق، ہر ذرہ کسی نہ کسی مقصد کو لیے ہوئے ہے، کسی مقصد کے تحت کائنات میں وجود پذیر ہے۔ یہ انسان اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے اپنے کلام کے اندر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو، انسانوں کو عزت بخشی، اللہ نے عزت دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ آپ غور کیجئے کہ انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے عزت بھی دی، اور ہمارا ڈیل ڈول، ہماری شکل و صورت، ہماری بناوٹ، ہماری تخلیق دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے، خوبصورت۔ یہ سر جو جسم میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بنایا ہے جسم کے حصے میں۔ جانوروں کو دیکھیے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سر کو بلند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خدمت اور سیوا کے لیے کائنات کی بہت ساری اشیاء کو لگا دیا۔ انسان ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ارادتاً ہو یا غیر ارادی طور پر بہت ساری مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے، انسانوں کے لیے ساکت کر دیا، اسے ٹھہرا دیا، اسے بچھا دیا، اسے پھیلا دیا۔ اگر یہ زمین ہلتی رہتی، اس کے اندر کپکپاہٹ ہوتی، تو نہ ہمارے مکان اس پر ٹھہرتے، نہ ہماری زندگی اس پر پرسکون گزرتی۔ یا آسمان کے روشن ستارے ہمیں اپنے نور سے فیضیاب کر رہے ہیں، اور یہ نیل گوں آسماں ہمارے ذوق طبیعت کے اندر حلاوت بخش رہا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ہماری آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا جس کے اندر بھرپور آکسیجن ہے، ہماری زندگی کا انحصار اسی آکسیجن پر ہے۔ یہ سب فری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اس تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جا سکتے، بس یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آپ کی سیوا اور خدمت کے لیے بہت ساری مخلوقات کو لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عزت اور تقدس بخشا۔ یہ ہماری آپ کی عزت والی پیشانی، یہ ماتھا رب کائنات کے سوا کہیں نہیں جھک سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی عزت دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت کے اندر پیدا کیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے زمین کے مختلف حصوں سے ان کی خمیر کو تیار کیا، اور ان کے ڈھانچہ اور پتلا کو اپنے ہی مبارک ہاتھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس کے اندر روح پھونک دی، جان ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر ایک نئی مخلوق جو اشرف المخلوقات کے بابا آدم کہلائے، فرشتوں کے سامنے علم و آگہی سے نماز کر کے پیش کیا اور کہا، اے فرشتوں، اگر ان اشیاء کے نام، ان چیزوں کے نام تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے میرے رب، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں کے نام۔
یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام تم بتلا دو۔ آدم علیہ السلام فوراً ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ علم و آگہی اور معرفت کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری کو ثابت کر دیا، اور عزت و احترام کے طور پر فرشتوں کو حکم دیا جن کے ساتھ میں شیطان اکبر ابلیس لعین عزازیل بھی تھا، کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو تمام کے تمام فرشتے احترام اور عزت کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں کے اندر تو تھی، لیکن یہ شریعت محمدی، یہ آخری شریعت جس کے ہم اور آپ حامل ہیں، اس شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں گے تو یہ چیز وہاں روا تھی۔ انسان کے لیے عزت اور احترام کے طور پر سجدہ کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کہا تھا اے ابو جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے اوپر بھائیوں نے ظلم ڈھایا، کنویں میں ڈالا اور وہ نکالے گئے، فروخت کیے گئے، اور مصر کے ایک دھنی نے، ایک وزیر نے جب انہیں خریدا اور انہیں پالا پوشا، بڑے ہوئے، ابتلا اور آزمائش تو آئی، لیکن دین اور ایمان کے اوپر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ملک مصر کی سلطنت، بادشاہت اور بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ یہ ظالم بھائی پھر آتے ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ کے لیے آتے ہیں، جمع پونجی سے خریداری کر کے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، معاشی طور پر بدحال تھے۔ کہا کہ ہمارے اوپر آپ انعام اور اکرام بھی کیجئے، صدقہ خیرات بھی کیجئے۔ لمبا واقعہ ہے، بڑی حکمت کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنی والدہ اور اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا ملک شام سے، اور جب وہ سب پہنچے اور جب وہ مخصوص محفل اور مجلس قائم کی گئی تو وہ سارے بھائی، ماں اور باپ، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا اے ابو جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، سورج و چاند تو میرے ماں باپ ہیں، اور یہ 11 ستارے میرے یہ ظالم بھائی ہیں، جنہیں یوسف علیہ السلام نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دیا تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی عزت و احترام کا سجدہ تھا کہ انسان کے لیے احترام کے طور پر جھک جاتا، سجدہ ریز ہو جاتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی وہ شریعت محمدی، اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عزت والی پیشانی رب کے سوا اور کہیں نہیں جھک سکتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔
اگر میں کسی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تم دوسرے انسان کے آگے جھکو، سجدہ کرو، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کے یہاں شوہر کا بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ عورت کے لیے شوہر لائق احترام اور عزت ہے، لیکن یہ عزت، احترام اور حرمت کے باوجود شریعت اسلامیہ، جو یہ آخری شریعت جس کے ہم اور آپ حامل ہیں، اس سجدے تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یہ اشرف المخلوقات ہے، جسے علم و معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ اپنے علم کے ذریعے، وہ فلسفہ کا علم ہو، ریاضی کا علم ہو، میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو، بایولوجی ہو، زبان و ادب کا علم ہو، تمام علوم و فنون کے ذریعے یہ بھاری بھاری ٹیکنالوجی کو ایجاد کرتا ہے، ہواؤں میں سفر کرتا ہے، سمندر کا سینہ چیر کر کے گہرائی میں پیٹرول نکال رہا ہے، معمولی سے معمولی چیز جو دکھائی دیتی ہے لیکن آنن فانن اس معمولی چیز کے ذریعے بہت بڑا حادثہ انجام دے دیتا ہے۔ یہ انسان ہے جسے علوم و فنون اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جسے عقل و شعور سے نوازا، دل اور دماغ عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علم اور تجربات عطا فرمائے، جس کی بنیاد پر یہ بڑے سے بڑے خونخوار درندوں کو، شیر اور چیتا جیسے خطرناک قسم کے جانوروں کو قابو میں کر لیتا ہے، اسے پنجڑے میں بند کر دیتا ہے۔ انسان فرشتوں سے بھی اس کا مقام اعلیٰ ہے، جناتوں سے بھی اس کا مقام اعلیٰ ہے، اور تمام مخلوقات میں اس کا مقام سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، یہ گمان اور خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی ایسے بیکار پیدا کر دیا، بے مقصد اور لایانی طور پر تم کو ہم نے پیدا کر دیا؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوگے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ عزیزان گرامی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ ہم بیکار نہیں ہیں، ہم لایانی طور پر، بے مقصد طور پر پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہمیں ایک عظیم الشان مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک عظیم الشان مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس کی بندگی۔ ایسا نہیں کہ ہم بس دنیا میں آئے، کمائی کیے، دوڑ بھاگ کیے، اسباب معیشت کو اکٹھا کیے، کھائے پیے، موج مستی کیے، آرام کیے، بس دنیا سے چلے گئے، جیسے جانور مر جاتا ہے اور ایسے مر گئے۔ نہیں، ہمیں ایک عظیم الشان مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اور یہ بات بھی آپ
بخوبی جانتے ہیں، بس اشارہ کافی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے اور قانون شریعت بھی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اگر اس سے وہ کام ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، تو بنانے والے، استعمال کرنے والے کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اپنی ڈیوٹی انجام دینا چھوڑ دے، تو خریدنے والے، استعمال کرنے والے کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ مائک ہے جو ہماری آواز کو دور تک پھیلا رہا ہے۔ مائک اگر یہ خراب ہو جائے، میکینک اور مستری کے مرمت کرنے، ریپیئرنگ سے بھی یہ ٹھیک نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ اس کے کہیں کباڑے میں، کوڑے دان میں اس کو ڈال دیں گے، بھنگار میں، کسی بھنگار والے کباڑی کے ہاتھ سے اس کو فروخت کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ کاٹ دیا جائے گا، چھل دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اور اسٹیل پلانٹ کی بھٹی کے اندر گلا دیا جائے گا۔ یہ خوبصورت بال جو آپ نے سروں کے اوپر صابن لگاتے ہیں، اس میں شیمپو لگاتے ہیں، دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور تیل اور خوشبو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، آئینے کے سامنے ٹھہر کر کے کنگھی کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بال ہماری شخصیت کو اجاگر کر رہا ہے اور ہماری شخصیت کو خوبصورت دکھا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، حجام کی دکان پر، نائی کے دکان پر جب آپ سیلون میں پہنچتے ہیں اور یہی آپ کے خوبصورت بال، جس کا آپ بڑا احترام کرتے تھے اور بڑا خیال کرتے تھے، جب وہ حجام سیلون میں اس بال کو کاٹ دیتا ہے تو پھر پلٹ کے بھی آپ نہیں دیکھتے کہ میرا بال کہاں گیا، کس کھڈے میں پڑا ہے۔ سر پہ تھا، آپ کی زینت میں اضافہ کر رہا تھا، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس بال کی ایک جو ہے مقصد تھا، اس بال کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو رہا تھا، لیکن جب کاٹ دیا گیا تو وہ بال اب آپ کے مقصد کا نہیں رہا، اس لیے آپ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اس کارگہ عالم کے اندر یہ قانون فطرت اور شریعت ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہ چیز، وہ کام پورا کرے گی، وہ ڈیوٹی انجام دے گی، تو پھر اس کی قدر و قیمت ہے، اور اگر اپنا وہ کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہ انسان جن کے پاس اللہ رب العالمین کی روشن ہدایتیں آئیں، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی شکل میں تعلیمات پہنچی، روشن بینات اور ہدایات ان کے پاس رہنمائی اور ان کے پاس گائیڈ لائن آئی، لیکن اس گائیڈ لائن کی، احکام الہی کی پابندی نہیں کیا، منمانی، منچائی، حیوانی، شیطانی زندگی گزارا، تو رب کے دستور اور اصول اور اس کے بھیجے ہوئے نصاب اور قانون کو اگر ہم نے فالو نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنہوں نے منمانی، حیوانی، شیطانی زندگی گزارتے ہوئے شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، اللہ کے بندوں کے حق کو مارا، اللہ کے حقوق کو بھی پامال کیا، گناہوں سے اس زمین کو بوجھل کر دیا، ایسے ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟
جن کی تعریف بھی قرآن کے اندر کیا، لیکن انہوں نے جب اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا اور اپنے زندگی کے مقصد کو پورا نہ کیا تو کہا یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے اچھے کتے بلی خنزیر ہیں۔ انہوں نے بدعمالی، بد اعتقادی اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے اپنا رتبہ اور مقام اور اپنی عزت کو اتنا گھٹا لیا کہ ان سے زیادہ عزت اور احترام تو کتے بلی اور خنزیر کا ہے اللہ کے ہاں، لیکن ان ظالموں کا کوئی وقات اور کوئی ویلویشن رب کائنات کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، سلگایا ہے، دہکایا ہے، اور ان شیطانی، حیوانی، منچاہی، منمانی، فرعونی زندگی گزارنے والوں کو فرشتے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے جب اس میں ڈالیں گے تو جہنمی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہے گا جہنم کے اندر، نہ مرے گا۔ مرنا چاہے تو اسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، موت بھی نہیں آنے والی، اور سکون کی ایک سانس وہاں اسے نہیں ملنے والی۔ جہاں سانپ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے، بچھو خچر کی طرح بڑے بڑے جب ایک مرتبہ کاٹیں گے، جہنمی 40 سال تک اس کی زہر کی وجہ سے تڑپتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، انہیں رب کا کلام قرآن بار بار ایک ایسی جنت کی خوشخبری سناتا ہے جس میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہروں کو اللہ نے جاری کیا۔ ایسے پھلدار، سایہ دار، قیمتی درختوں کو لگایا جن درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، جن کا تنا سونے کا ہے، جہاں پر کوئی غم اور فکر انہیں لاحق نہیں ہوگی، سکون اور عزت کی زندگی وہ وہاں گزاریں گے۔ حضرات گرامی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے ہم تیار ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں، اپنے بیوی بچوں کو تیار کریں، کیونکہ اسی مقصد اور اسی ڈیوٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت جس کے بڑے بڑے مظاہر، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ ہے، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت کلام اللہ، یہ سب عبادت کی بڑی بڑی قسمیں ہیں، یہ بڑے بڑے شعبے ہیں عبادت کے، لیکن اتنا ہی عبادت نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ تو عبادت ضرور ہے، لیکن اتنا ہی عبادت نہیں ہے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط پابند ہے احکام الہی۔ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ہم دین اور دنیا کا کوئی بھی کام کریں، احکام الہی کی پابندی اس میں کرنے والے ہوں، اللہ کے دستور، اصول اور ضابطہ اور اس کے قانون شریعت کو فالو کرنے والے ہوں۔ ہم کھیتی کر رہے ہوں تو اسلامی طریقے سے کھیتی کریں، کاروبار اور تجارت کر رہے ہیں تو اسلامی طریقے سے کریں، شادی بیاہ کر رہے ہیں تو اسلامی طریقے سے کریں۔ دین دنیا کا کوئی بھی کام جب ہمارا اسلامی بن جائے، قرآن و سنت کے مطابق وہ کام ہمارا ہو تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب اس وقت ہوا تھا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اپنے حلال بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اس پر ثواب ملتا ہے؟ کہا فرمایا اگر یہی آدمی حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بدکاری کرتے ہوئے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ معلوم یہ ہوا کہ حلال طریقے سے دین دنیا کا کوئی بھی کام جب انجام دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے نیکی کا باعث ہوتا ہے اور وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ عبادت کا معنی
بہت وسیع ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تو امن و امان پیدا فرما، بالخصوص ہمارے وطن ہندوستان کے اندر اللہ تو امن اور شانتی پیدا فرما۔ بہت سارے لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، جن کے گھر مکان اجڑ گئے ہیں۔